یہ 7 اشعار زبور عجم کے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی ہے۔ مین میسج یہ ہے کہ میری جو بیدار کی آنکھ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں اس کائنات کا وجود بھی میری سوچ کا مرہون منت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اصل حقیقت تو انسان خود ہے، اسے خود پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کہاں پہ ہیں؟ ہے میری فکر کا بت خانہ جہاں گزرا، ہے میرے دیدہ بیدار میں رہن اس کا نشان۔ سارے آفاق جو گھیروں میں نگاہ سے اس کا، ایک ہے حلقہ کہ میری گردش پرکار میں ہے یاں۔ اس جہاں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میرے تصور یا احساس کا بت خانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دراصل یہ میرے تصورات اور احساسات کی دنیا ہے، اس کی حقیقت میری بیدار آنکھوں کی مرہون منت ہے۔ یہ ساری کائنات جو میری نگاہ میں سما جاتی ہے وہ حلقہ یا دائرہ ہے جو میری پرکار کی گردش کے باعث ہے۔ جس طرح دائرے کا وجود پرکار کی مدد کا محتاج ہے، اس طرح اس کائنات کا وجود بھی میرے فہم و ادراک کا مرہون منت ہے۔ ہستی و نیستی موقوف میری دید پہ ہے، میرے افکار کی شوخی ہے زماں ہو کے مکان۔ دل کے افسوں سے ہے یہ سیر و سکون غیب و حضور، دل کے غماز ہے کھولے میرے اسرار نہاں۔ کائنات کا وجود میرے دیکھنے یا نہ دیکھنے پہ منحصر ہے، زمان و مکان میرے افکار کی ندرت کا نتیجہ ہے۔ یعنی میں نے اپنی فکر اور سوچ کے ذریعے یہ تصورات اپنائے ہیں، ورنہ حقیقت کچھ اور ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ متحرک ہے یا ساکن، ظاہر ہے یا پوشیدہ، سب دل کی کرشمہ سازی ہے۔ دل پوشیدہ اسرار سامنے لانے والا ہے اور اس بات کی چغلی کھاتا ہے کہ اصل حقیقت تو انسان خود ہے، اسے خود کو پہچاننے کی صلاحیت کی موجودگی شرط ہے۔ وہ جہاں جس میں فقط بویا ہوا کاٹا جائے، نور و نار اس کے میری صبح سے سب ہیں رخشاں۔ ساز تقدیر ہوں 100 نغمے پنہا رکھوں، ہے جہاں فکر کا زخمہ ہے میرا تار وہاں۔ وہ جہاں جس میں ہم اپنے اعمال کا بدلہ چاہتے ہیں، یعنی جو ہم دنیا میں بوتے ہیں وہی دوسری جہاں میں کاٹتے ہیں۔ جنت اور دوزخ اسی بنا پر ملتی ہے۔ جنت تسبیح نیک اعمال کے باعث ملے گی اور دوزخ بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ میں تقدیر کا ساز ہوں اور میرے اندر سینکڑوں نغمے پوشیدہ ہیں۔ جہاں کہیں بھی سوچ کی مضراب لگتی ہے وہ میرے ہی ساز کا تار ہوتی ہے، یعنی ظاہری مظاہر میری سوچ کا نتیجہ ہیں۔ میں تیرے فیض سے پائندہ کہاں تیرا نشان، وہ جہاں میں ہے اثر میرا کہاں تیرا جہاں۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تو تیرے فضل و کرم کی وجہ سے پائندہ ہو گیا ہوں، لیکن تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ دونوں جہاں تو میری فکر کا نتیجہ ہیں، پھر تیرا جہاں کہاں ہے؟ اے ذات پاک کہ جس کے فیض سے میں قائم ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یہ دونوں جہاں تو میرے اثر سے ہیں، آپ کا جہاں کدھر ہے؟